قوم اور جمہوریت کے لیے اس وقت سیاسی بنیادوں پہ بنائے گئے کیسز میں بند ہے۔ ہمارے ساتھ جو کچھ گزشتہ عرصہ میں ہوا ہے عوام کو بتانا ضروری ہے۔ 180 سیٹوں سے 91 کے ساتھ بیٹھے، آج 76 رہ گئے۔ ریزرو سیٹیں لی گئی، عورتوں بچوں پہ ظلم ہوا۔ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ اپنی ایک داستان ہے۔ ہماری اپنی گھر کی سیٹ بھی چلی گئی، ہم نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ہم صبر کرتے رہے کہ ملک میں جمہوریت ہو۔ ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ، زاویہ، بیانیہ جمہوریت ہے، امن ہے، عملداری ہے، لا پہ قانون کی بالادستی ہے۔ اور خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے پاکستان بھی ہمارا، فوج بھی ہماری۔ جب مئی 2025 میں سخت وقت آیا تو باوجود اس کے کہ ہم کن سختیوں سے گزر گئے تھے، ہم پاکستان کے ساتھ رہے، عوام کے ساتھ رہے، افواج پاکستان کے ساتھ رہے۔ ہم نے ان کے رول کو سراہا، ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے، اور ہمارے ہی کچھ کنٹریبیوشن نے اس ملک کو ایک بہت بڑے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ خوش ہوگا، اس لیے میں نے ابتدا میں کہا کہ ہم کنفرنٹیشنل پریس کانفرنس نہیں کر رہے، لیکن واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ شاید کچھ لوگ لڑوانا چاہ رہے ہیں کہ بڑی پارٹی کے ورکر اور ایک بڑے ادارے کے لوگ کوئی آپس میں لڑ پڑے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ واضح کریں کہ پاکستان تحریک انصاف اس بات سمجھتی ہے کہ کسی بھی تباہی کی ابتدا ہمیشہ سے چند نامناسب الفاظ کی ادائیگی سے ہوتا ہے۔ اپنے ایگو کو جانے دینا ہوگا، ایک دوسرے کو سپیس دینا ہوگا، کسی اچھی طرح سمت میں بڑھنا ہوگا۔ اگر جیل میں لیڈر جیل میں ہے، کیسز اس پہ بنے ہوئے ہیں، بوگس کیسز بنے ہوئے ہیں، جنوری 2025 کی تیسی ہو جائے گی، جو نہیں ہونا چاہیے کسی صورت۔ یہ ملک ڈیزرو کرتا ہے کہ یہ پھلے بڑے بہتر ہو، لیکن اگر کسی ایسی طرف چل پڑے اور اسی رویے کے ساتھ چلے، پھر 1- نہیں ہوگا، پھر ایوری 1- ہو جائے گا، جو نہیں ہونا چاہیے۔ اب بھی وقت ہے، میں کہتا ہوں ٹون ایز کرے، بہتری کی طرف جائیں۔ میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ منگل والے دن کی جو ملاقاتیں ہوں اس پہ بھی پابندی نہ ہو، بہنوں کی ملاقاتوں پہ سیاست نہ ہو۔ بہنوں کی ملاقات تو ایٹ لیسٹ ہو، اگر کیسز لگ نہیں رہے، اٹھا نہیں رہے، تو یہ ملاقاتیں بھی ضرور ہو۔ اس کے بارے میں تفصیل سے ذکر سلمان راجہ صاحب کریں گے اور اسد کیسر صاحب کریں گے۔ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ بات زیادہ کر لیں۔ جی بہت شکریہ گور صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں تھوڑا سا اس لمحے کو تناظر میں رکھنا چاہوں گا۔ دیکھیے، پاکستان کی تاریخ میں ایسے تاریک لمحے بار بار آئے ہیں جب ملک کو دھکیلا گیا ہے جمہوریت سے ہٹ کر جبر کی جانب، ملک کو دھکیلا گیا ہے آئین اور قانون سے ہٹ کر دھونس کی جانب۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ اس ملک میں بار بار یہ کہا گیا کہ اس ملک کے لوگوں کو ڈنڈے کی ضرورت ہے، ڈنڈا ہوگا تو ملک ٹھیک ہو جائے گا، ترقی ہوگی، یہاں پہ دودھ کی نہریں بہیں گی۔ 60 کی دہائی میں کہا گیا یہ ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ ہے، یہ ترقی کے 10 سالہ ایک دور ہے، 10 سالہ دور ہے۔ ہم جانتے ہیں اس 10 سالہ دور کا نتیجہ کیا ہوا۔ سن 68 میں 69 میں ایک عظیم الشان عوامی تحریک چلی، اس کے بعد ایک جنگ ہوئی، سول وار ہوئی، اور ملک دو لخت ہو گیا۔ تو یہ بار بار ہوا ہے۔ 80 کی دہائی میں کہا گیا کہ اب اس ملک میں صحیح فلاحی اسلامی نظام نافذ ہوگا، پاکستان کے عوام پھلیں گے پھولیں گے، اور کیا ہوا اس کے بعد؟ ہم جانتے ہیں کراچی میں بوری بند لاشوں کا بازار لگا، ہم جانتے ہیں ملک کے ہر خطے میں خون کی ندیاں بہائی گئیں، یہاں پہ ہر خطے سے آنے والے ملیٹنٹ اکٹھے کیے گئے، کبھی انہیں مجاہد کہا گیا، کبھی انہیں ٹیررسٹ کہا گیا، اور آج دن تک وہ فصل جو تھی اس کو ہم کاٹ رہے ہیں۔ اس خطے میں خون ہے، بارود ہے، اسلحہ ہے، لیکن فلاح نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا مشرف کا دور، ایک ماڈریشن کا اعلان کیا گیا، کہا گیا کہ اب ہم بین الاقوامی معاشی جو ایک نظام ہے اس کا حصہ بن گئے ہیں، یہاں پہ بہت انویسٹمنٹ ہوگی، یہاں پہ فیکٹریاں لگیں گی، یہاں نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی، یہاں صحت ہوگی۔ اور اس کے بعد جب جانے کا وقت آیا تو اس ملک میں ایک ہسپتال میں بستر بھی نصیب نہ ہوا اس شخص کو۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس ملک میں بار بار یہ دعوے کیے گئے ہیں کہ اس ملک کو جمہوریت راست نہیں آتی، اس ملک کو آئین اور قانون راست نہیں آتا، اس ملک میں ڈنڈے کی ضرورت ہے، جبر کی ضرورت ہے، اور ہر بار
یہ ملک پہلے سے کمزور چھوڑ کے گیا جابر. تو آج ہمیں پھر وہی صورت نظر آ رہی ہے. رونت ہے, ایک نشہ ہے طاقت کا, ایک لمحے میں ہونے والے جو واقعات ہیں ان سے ایک بہت بڑی تصویر کشی کر لی گئی ہے. دیکھیں پاکستان آج کہاں کھڑا ہے, ہمیں ضرور یہ بات کرنی چاہیے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ٹولہ ہیں, شور و غوغا تو آپ برپا کر لیتے ہیں, لیکن آپ میں معاملات کی سمجھ نہیں ہے, ادراک نہیں ہے, آپ دیکھ نہیں سکتے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور ہم پاکستان کو کس بلندی کی جانب لے کر جا رہے ہیں. دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت یہ ایک مکالمہ ہو رہا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ایک ورلڈ آرڈر قائم کیا گیا تھا, وہ ورلڈ آرڈر اب ریخت کا شکار ہے, وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. یہ ایک رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر تھا جس میں اقوام متحدہ کو ایک نمایاں رول حاصل تھا. اس میں مختلف ممالک ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے تھے, جنرل اسمبلی, سیکورٹی کاؤنسل کے ذریعے دیگر ادارے وجود میں آئے, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن وجود میں آئی اور دیگر بہت سے, یونیسیف آیا, اس کے ذریعے ترقی کی بات ہوتی تھی. ایک ملٹی لیٹرلزم کا دور تھا. اب آج یہ ہو رہا ہے کہ وہ تمام نظام جو ہے اس کو منہدم کیا جا رہا ہے اور ملکوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ طاقتور ممالک کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لو. اور دو بڑے طاقتور ملک اس وقت ہمارے سامنے کھڑے ہیں, ایک جانب امریکہ ہے, دوسری جانب چین ہے. اور اب ہمیں ایک معاملہ کرنا ہے ان ممالک کے ساتھ. اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ملٹی الائنمنٹ کی پالیسی پہ گامزن ہے. ہم نہ ادھر جا رہے ہیں نہ ادھر جا رہے ہیں, لیکن دونوں کے ساتھ ہم کچھ نہ کچھ معاملہ کر رہے ہیں. چند دن قبل محیط یوسف جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے, ان کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ انیویٹیبل ہے, یہ ناگزیر ہے, علماء آئے گا جب ہمیں ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. اس وقت ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم اس لمحے کو مؤخر کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ علماء نہ آئے, اس کو جتنا ہم دور کر سکتے ہیں ہم کرتے رہیں. ٹھیک ہے, یہ پالیسی ٹھیک ہے, ہمیں اس پہ گامزن رہنا چاہیے. لیکن اس تمام پالیسی کے پیچھے کیا عوام کی تائید ہے؟ کیا عوام کو پتا ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اگر ان کے صوبے میں قتل و غارت ہوتی ہے, ان کے صوبے میں ڈرون حملے ہوتے ہیں, شادیوں میں ولیموں میں لوگ مارے جاتے ہیں, جہاں بحق ہوتے ہیں, شہید ہوتے ہیں, اگر ان کے صوبے میں معدنیات کے حوالے سے کوئی معاہدے ہوتے ہیں, تو یہ کس نظام کا حصہ ہے؟ اسی طرح معاشی ترقی کے مختلف ماڈل جو ہیں اس ملک میں اپنائے گئے اور دنیا پوری میں اپنائے گئے. ایک ماڈل یہ تھا کہ جو مارکیٹ ہے اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو, سیٹ جو ہے وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے, کہاں فیکٹری لگانی ہے, نہیں لگانی, پیسہ ملک میں رکھنا ہے, نہیں رکھنا, دبئی لے جانا ہے, کہیں اور لے جانا ہے, یہ سیٹ پہ چھوڑ دو. ریاست کو بالکل پیچھے ہٹ جانا چاہیے. یہ ایک نظریہ رہا ہے اور آج شاید اسی نظریے کا میں سمجھتا ہوں دورہ ہے پاکستان کے اندر بھی. دوسرا نظریہ یہ رہا کہ نہیں, ہمارے جیسے ممالک میں ریاست کا ایک بہت بڑا کلیدی رول ہے. ریاست کو تعلیم بھی دینی ہے, ریاست کو لوگوں کو صحت بھی دینی ہے. اور ان دو نظریات کے درمیان ایک جنگ اس ملک میں چلتی رہی ہے اور یہ جنگ کبھی ایک طرف گئی ہے, کبھی دوسری جانب گئی ہے. لیکن پاکستان کی عوام کو دونوں مکالموں میں کبھی کچھ نہیں ملا. آج صورتحال یہ ہے کہ 15 سال کی عمر کے جو ہمارے بچے ہیں ان میں سے 40 سے 50% کسی اسکول میں نہیں جاتے, کسی مدرسے میں نہیں جاتے, کسی ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں نہیں جاتے. ہمارے 15 سال کے بچوں میں 40% ایسے ہیں جن کا دماغ اور جسم ان کی عمر کے اعتبار سے سکڑے ہوئے ہیں. یہ دنیا میں بلند ترین سطح ہے سٹنٹنگ کی. تو پاکستان آج کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے کیا جبر کی بنیاد پر, دھونس کی بنیاد پر؟ اگر جبر اور دھونس سے ترقی ہونا ہوتی تو وہ ایوب خان کے دور میں ہو گئی ہوتی, وہ یحییٰ خان کے دور میں ہو گئی ہوتی, وہ ضیاء الحق کے دور میں ہو گئی ہوتی, یا مشرف کے دور میں ہو گئی ہوتی. ہر بار یہ ہوا کہ اشرافیہ امیر سے امیر تر ہوئی اور عوام غریب سے غریب تر ہوئے. آج جہاں ہم کھڑے ہیں ایک بڑے مکالمے کی ضرورت ہے. پاکستان کے عوام کو شامل کرنے کی ضرورت ہے اس مکالمے میں, ورنہ نتیجہ وہی ہوگا جو 1960 میں ہوا, یا 70 میں ہوا, یا 80 میں ہوا, یا 88 میں ہوا, یا 90 اور 2000 کی دہائیوں میں ہوا. کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور ہم پیچھے جائیں گے. آج ایسا حملہ کیا گیا ہے اس ملک میں آئین اور قانون پر جس کی مثال کسی مارشل لاء کے بدترین دور میں بھی نہیں ملتی. جس طرح عدلیہ کو سرنگوں کیا گیا ہے, جس طرح ججوں کے اوپر تلوار لٹکائی گئی ہے, کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو اٹھا کر آپ ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں پھینک سکتے کھڑا ہے. جب ہمارے سپریم کورٹ نے کہا آپ یہ نہیں کر سکتے,
آپ کا آئین تو حرمت انسان کی بات کرتا ہے، آپ کا آئین ایک آزاد عدلیہ کی بات کرتا ہے. کیسے ایک افسر آزاد عدلیہ کا نعم البدل ہو سکتا ہے؟ وہ ایک ماتحت افسر ہے. جب اس کے بالا افسر کہہ چکے کہ ان کو سزا دینی ہے تو اس کی کیا مجال کہ وہ ان کو سزا نہ دے. ہم سپریم کورٹ گئے یہ کہنے کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان کی عوام نے ووٹ ڈالا تھا، پی ٹی آئی کے لیے ووٹ ڈالا تھا، عمران خان کے لیے ووٹ ڈالا تھا. اس ووٹ کے تقدس کا کچھ تو خیال کرو. ہم سے 100 سیٹیں چھین لی گئی، لیکن جو چھوڑی ہیں ان کے تناسب سے ہمیں ریزروڈ سیٹس خواتین کی اور اقلیتوں کی، غیر مسلم دوستوں کی تو دو، اور سپریم کورٹ نے وہ نشستیں ہمیں دیں. اس کی پاداش میں سپریم کورٹ کو ایک ذیلی عدالت بنا دیا گیا. 26ویں ترمیم آئی، پھر 27ویں ترمیم آئی. آج اس ملک میں ایک زبابندی کا عالم ہے. آپ میں سے کوئی بھی کھل کے بات نہیں کر سکتا. بات کرے گا تو پیکا کے قوانین ہیں، جے آئی ٹیز بنیں گی، آپ کو 10 سال سزا ہو جائے گی. آج ایمان حاضر مزاری اور ہادی علی ان کے میاں ہمارے سامنے ایک مثال ہے. وہ وکلاء ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں، جو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ پورے معاشرے کو اشارہ ہے کہ تم سب محکوم ہو. تمہاری زبان ہمارے قابو میں ہے، تمہارا ذہن ہمارے قابو میں ہے. اگر اپنے ذہن کو آواز دو گے اپنی زبان کے ذریعے تو ہم تمہیں پکڑ لیں گے اور ایک کال کوٹری میں ڈالیں گے. کیا پاکستان اس لیے بنا تھا؟ کیا یہ تھا علامہ اقبال کا خواب؟ کیا یہ تھا قائد اعظم کا نظریہ؟ قائد اعظم کی 20 تقاریر ہیں. آج ہم جناح ہاؤس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کیا اس جناح کی کسی تقریر کو ہم نے یاد رکھا؟ بارہا قائد اعظم نے یہ کہا جب وہ ہمارے عسکری اداروں کا دورہ کرتے تھے کہ آپ اپنے حلف کے تحت پابند ہیں، کیا آپ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، آپ جمہوریت کی آواز کو سنیں گے، آپ جمہوریت کے تابع رہیں گے. بار بار قائد اعظم نے یہ کہا اپنی مختصر زندگی میں جو قیام پاکستان کے بعد ان کو نصیب ہوئی. ان کو یہی فکر تھی کہ یہ مملکت جو میں نے بنانے میں ایک کردار ادا کیا ہے اس میں کہیں یہ نہ ہو کہ ظلم کا دورہ ہو جائے، جبر کا دورہ ہو جائے. تو آج ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں قائد اعظم ہمیں کھڑا نہیں کرنا چاہتے تھے. آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک کا جو مقبول ترین لیڈر ہے وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے. یہ بھی ایک مذاق خیز بات ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہوئی. میں اصغر خان صاحب کا وکیل تھا جنہوں نے مقدمہ لڑا کہ 1990 کے الیکشن میں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور اس وقت کے آرمی چیف نے مداخلت کی. ان کا موقف یہ تھا کہ اس مداخلت نے عسکری اداروں، ہماری افواج کے امیج کو خراب کیا ہے. ان کی جو تکریم ہے عوام کی نظر میں اس کو ٹھیس پہنچی ہے، لہذا عمل کیا جائے، ان افسران کو سزا دی جائے. 16 سال وہ مقدمہ چلا اور بالآخر 2012 میں سنوائی ہوئی اور فیصلہ ہوا. اس مقدمے کے دوران میں آپ کو بتاتا چلوں، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اسد درانی صاحب نے ایک ایفیڈیوٹ فائل کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہاں ہم نے 1990 کے الیکشن میں مداخلت کی تھی، ہم نہیں چاہتے تھے کہ بے نظیر بھٹو دوبارہ ملک کی وزیر اعظم بنے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کا وجود رہے، ہم فیصلہ کر چکے تھے کہ پیپلز پارٹی اور بے نظیر بھٹو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے. لکھ کر یہ ایفیڈیوٹ انہوں نے عدالت میں دائر کیا. آج بھی اگر آپ جا کے فیصلہ پڑھیں 2012 کا، اصغر خان ورسز مرزا اسلم بیگ مقدمے کا عنوان ہے، اس میں آپ کو یہ ایفیڈیوٹ مل جائے گا. تو بار بار اداروں نے فیصلے کیے کہ عوام کا کوئی مقبول لیڈر نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے، اس کو منظر سے ہٹانا ضروری ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا. آپ عوام کے دلوں سے ان کے کیے گئے فیصلوں کو نہیں ہٹا سکتے. پاکستان کی عوام باشعور ہے، ہمیشہ باشعور رہی ہے. پاکستان کی عوام اگر آج عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، عمران خان سے امید لگا کے کھڑی ہے تو اس کی وجہ ہے، یہ دیوانے نہیں ہیں. ہم جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ہم کوئی سیر زدہ لوگ نہیں ہیں جن کی سوچ نہیں ہے، جن کی عقل نہیں ہے. ہم جانتے ہیں اس ملک پہ کون قابض رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ آج جو سیاسی جماعتیں جو ایک زمانے میں جمہوریت کا نام لیتی تھیں وہ آج معتوب ہونے کے بعد مغلوب ہو چکی ہیں. انہوں نے سہا، بہت کچھ سہا، لیکن آج ان کے اندر وہ سخت باقی نہیں کہ وہ عوام کی بات کر سکے. وہ سر جھکائے نوکری کر رہی ہیں. پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ ایک ہی پارٹی ہے اور ایک ہی شخص ہے اور اس کے ساتھ اس کے اتحادی ہیں جو پاکستان کے عوام کی بات کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی عوام کو نوکری دینی ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ نوکری ملے.
चंद दिन पहले हमारे आज के वजीर खजाना साहब ने कहा कि यह रियासत की जिम्मेदारी नहीं है कि अवाम को नौकरियां दे, यह अफसोस का मकाम है। क्या है तरक्की अगर आपको आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलती? तो क्या करूं मैं? पाकिस्तान की अवाम जानती है वो अवाम दोस्त सियासत कौन कर रहा है और कौन करने की सकत रखता है, कौन बेनियाज है ओहदे से, कौन सियासत में इसलिए है कि मुल्क के लिए कुछ कर सके, अवाम के लिए कुछ कर सके, नौजवानों के लिए कुछ कर सके। आज अगर हम कटे हुए हैं अपने तमाम पड़ोसी ममालिक से, तो इसकी क्या वजह है? कहा यह जाता है कि अपनी बरामदात को बढ़ाओ, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाओ। दुनिया का हर मुल्क सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट, सबसे ज्यादा बरामदात अपने पड़ोसी ममालिक को करता है। आज अफगानिस्तान से हमारा बॉर्डर बंद है, ईरान के साथ मामलात हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, खुदारा वो ठीक हो जाए, खुदा करे कि ऐसा हो। भारत के साथ जो मामलात हैं वो हैं, लेकिन एक पूरा मजमूई तौर पे जब हम एक तनाजुर देखते हैं इस खत्ते का, तो हमें नजर आता है कि जो जबर के अदवार में फैसले किए गए उनका खमियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। जब तक अवाम की फलाह को सामने रखकर फैसले नहीं होंगे इस बदलते हुए जियोपॉलिटिकल तनाजुर में, इस बदलते हुए माशी एक जो निजाम का जो एक जो बदलावा आ रहा है उसको सामने रखते हुए, तो कुछ नहीं होगा। आप एक मार्का जीतकर पाकिस्तान को फलाह की जानिब नहीं लेकर जाएंगे। कोई मुल्क आपसे हाथ मिलाकर अगर आपकी जानिब चंद बिलियन डॉलर फेंक भी देता है तो उससे पाकिस्तान के करोड़ों नौजवानों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। पाकिस्तान की मईशत, हमारी इकॉनमी, जीएनपी इसकी आज भी 300 बिलियन से ज्यादा है। इसको 1000 बिलियन होना चाहिए था, लेकिन 300 बिलियन से ज्यादा आज भी है। अगर कोई 6-8 बिलियन डॉलर आपकी तरफ फेंक भी देता है और उससे आप नए कोई खिलौने खरीद लेते हैं, तो पाकिस्तान की अवाम को क्या फायदा होगा? जब तक पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान के ऐवानों में नहीं गूंजेगी, पाकिस्तान की असेंबलियों में नहीं गूंजेगी, वजीर आजम हाउस में नहीं गूंजेगी, उस वक्त तक पाकिस्तान के अवाम की फलाह मुमकिन नहीं होगी। आपने 16 सीटें जीतने वाली एक पार्टी को हुकूमत दे दी, फिर आपने कहा कि ये अब पाकिस्तान की फलाह के मंसूबे बनाएंगे। ये मुमकिन नहीं है। झूठ और फरेब पर खड़ा निजाम कभी भी देर पा नहीं होगा। पाकिस्तान की अवाम कभी भी इस निजाम को कबूलियत नहीं बख्शेंगे, और आखिरी कबूलियत वही है अल्लाह ताला की कबूलियत के बाद जो अवाम की तरफ से आए। किसी और की कबूलियत का कोई मतलब नहीं है। तो हम आपके सामने बैठे हैं, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई जवाब देने नहीं। वो एक अफसोसनाक गुफ्तगू थी, इस तरह भी नौयत की गुफ्तगू थी। उसमें ना कोई ऐसा मगज कोई बयानिया था जिसका जवाब दिया जाए। वो एक दुश्मन दराजी थी, इल्जामात थे, हम उसका जवाब नहीं देंगे। हम आपको सिर्फ यही कहेंगे कि पाकिस्तान की आवाम को मत धुतकारो। पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, पीटीआई के साथ खड़ी है। इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। इमरान खान ने इस मुल्क को जोड़ के रखा हुआ है। इस मुल्क के करोड़ों नौजवान इमरान खान की वजह से जुड़े हुए हैं उस बयानिया के साथ जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। और बहुत से बयानिया हैं, कोई नस्ल परस्ती का बयानिया है, कोई फिरके का बयानिया है। उन तमाम बयानियों को रद्द करके इमरान खान पाकिस्तान के बयानिया के साथ खड़ा है। करोड़ों पीटीआई के सपोर्टर वोटर उस बयानिया के साथ खड़े हैं। खुदा ये मत करो, इमरान खान को माइनस आप नहीं कर सकोगे, लेकिन खुदा का खासा अगर आप ऐसा करते हो इस मुल्क के शराजे को इकट्ठा रखना बहुत मुश्किल होगा। खैबर पख्तूनख्वा पे अगर आप हमला करते हो, वहां अगर आप मुल्तखब हुकूमत को हटाकर वहां की आवाम पर मुसल्लत करते हो खैबर पख्तूनख्वा निजाम, फिर आप खुद क्या हालात होंगे उनके जिम्मेदार होगे। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम वो यूं है, वो अपने फैसले खुद करती है। वो कबायली आवाम हो, कबीले की आवाम, आप उनको धुतकार नहीं सकते, आप उनके वज़ीर आला के हवाले से ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी गुफ्तगू हुई हो, आपको गुफ्तगू का लायक नहीं हो, हम बात करने को तैयार हैं। बयानिया की जंग में खुदा के लिए पाकिस्तान को मुस्तक़बिल को बराबर मत बनाओ। खैबर पख्तूनख्वा सूबे को बराबर मत बनाओ। ये इंतहाई फसाद से आता है। इसमें हालात है, इलेक्शन की सूरत है, उसमें आवाम को साथ लेकर चलो। पीटीआई इस वक्त सबसे बड़ी ताकत बनती है, मुल्क को फराज में ले सकती है। मुल्क की असली आवाम की सबसे बड़ी ताकत बनूंगा पीटीआई। कोई फर्ज नहीं जीती तब तक उसके साथ उस मुल्क की आवाम है। इस मुल्क की आवाम की आवाज़ पीटीआई है, इमरान खान है। हमारे बड़े नहीं जीती पाकिस्तान की आवाम बड़े नहीं जीती। Thank you.